السلام علیکم ناظرین، پروگرام کے نہیں میں آپ کا میزبان افتخار علی بٹیا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں افضل بٹ صاحب کے ساتھ، جو قائد صحافت کا لقب جن کو ملا ہے۔ پاکستان کی وہ شخصیت ہے، کسی بھی صحافی کے اوپر دن رات کسی ٹائم بھی مسئلہ ہو، افضل بٹ صاحب سب سے پہلے پہنچتے اور شانہ بشانہ اپنی فیملی کی طرح کھڑے ہو کر مسئلہ حل کرتے ہیں، اور نہ صرف مسئلہ حل کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر سے مکمل ڈیوٹی بھی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج پورے پاکستان کی صحافیوں کی دل کی دھڑکن اور ان کے قائد بنے ہوئے ہمارے بھی قائد ہیں۔ افضل بٹ صاحب کو آج کوئی نور ٹی وی پہ آنے پر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام جی بٹی صاحب، تھینک یو دفتر بلانے کا۔ جی بٹ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ قائد صحافت کا آپ کو لقب ملا، آپ نے راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پاکستان کے چاروں صوبوں میں ایک ایسی زنجیر ہے، آپ ہر صحافی کے مسئلے میں نہ صرف کھڑے ہوتے ہیں، حکومتی لیول پر جا کے بھی اقدامات حل کرتے ہیں، تو کیسے یہ سارا ٹائم بھی نکالتے ہیں اور کس طرح آپ کو کیا فیل ہوتا ہے یہ کرنے میں؟ دیکھیں بٹی صاحب، میں یہ بیسیکلی میرا تو ایک پیشن ہے، یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک ذمہ داری مل گئی ہے اور آپ اس کو مجبوری سمجھ کے کام کرتے ہیں۔ میں اس کو ایک پیشن سمجھ کر، جنون سمجھ کر یہ کام کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے زمانہ طالب علم میں جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی، اس کے بعد دیگر لوگوں سے ملتے رہے، تو ان سے ہم نے ایک سبق سیکھا استادوں سے، کہ اگر آپ کے ذمہ کوئی کام لگ جاتا ہے تو آپ نے کرنا تو وہ ہے، اگر آپ اس کو تکلیف سمجھ کے کریں گے تو پھر آپ بیزار رہیں گے، اگر آپ وہ کام خوشی سے کریں گے، لگن سے کریں گے، جنون سے کریں گے، تو اس سے آپ کو ایک روحانی مسرت بھی ملتی ہے۔ تو اس طرح جب آپ کسی کا کام کرتے ہیں، کوئی آپ کو دعا دیتا ہے، اس کے اہل خانہ دعا دیتے ہیں، تو اس سے بڑی اچیومنٹ کوئی نہیں ہوتی بٹی صاحب۔ اچھا بٹ صاحب، اکثر آپ دیکھا گیا ہے کہ آپ کا ایک خصوصیت ہے جس کے ساری دنیا قائل ہے، میں خود قائل ہوں، کہ آپ کو کوئی بھی جرنلسٹ کال کرے، آپ پہلی بیل پہ کال پک کرتے ہیں اور اس کا نام لے کے بات کریں گے۔ پاکستان میں کئی ایسے ہزاروں کی تعداد میں جرنلسٹ پائے جائے، لیکن آپ کی میموری اتنی زیادہ تیز کیسے ہے کہ آپ ایک منٹ میں کلک کر لیتے ہیں کہ آپ کے کارکن کی کال ہے اور پھر اس کو رسپانس کرنا، اگر نہ کر سکے آپ کا میسیج آتا ہے، آپ بعد میں رابطہ کرتے ہیں، یہ کیا میموری کس طرح آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں، وہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ ان سے نفرت کی بجائے آپ بھی دل سے ان کا احترام کرتے ہوں، محبت کرتے ہوں، تو پھر یہ ساری چیزیں گاڈ گفٹڈ پھر بن جاتی ہے، پھر یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا فلان دوست کس علاقے میں بیٹھا ہے جب وہ کال کرتا ہے۔ دوسرا جو آپ نے بات کی کہ آپ کو جب بھی کوئی کال کرتا ہے تو آپ رسپانس کرتے ہیں، دیکھیں ویسے تو اپنے طور پہ ایک جرنلسٹ اتنا ریسورسفل ہوتا ہے، اس کے اتنے تعلقات ہوتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کام وہ خود اپنا بھی کر لیتا ہے اور علاقے کے لوگوں کے بھی کام کرتے ہیں، جرنلسٹ اور یاروں دوستوں کے بھی کرتے ہیں۔ اگر وہ مجھے کو کال کرتا ہے کسی کام کے لیے، تو اٹ مینز کہ اس کو کوئی پرابلم ہوگی جو اس سے حل نہیں ہو سکی۔ تو آج کے دور میں کسی بھی جو بھی بندہ آپ کو کسی مصیبت میں کام کرتا ہے، تو اس کا پہلا ریلیف یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی کال اٹینڈ کر لیں۔ جب آپ اس کی کال کر کے اس کی کال اٹینڈ کرتے ہیں، اس کا حال چال پوچھتے ہیں، تو آدھا پرابلم آلموسٹ اس کا ریزالو ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بعض اوقات جو بندہ کسی مصیبت میں گھرا ہوتا ہے، وہ اس کو اسیس غلط کر رہا ہوتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس مصیبت کو ڈیل کرنا کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے موسٹلی کیس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کسی کو اپروچ کیے بغیر ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پاس جتنے دوست کام کرتے ہیں، جو نیشنل پریس کلب کے عہدیدار ہیں، جو RIUJ کے عہدیدار ہیں، جو PFUJ کے عہدیدار ہیں، تو میں انہیں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے الیکشن لڑا تھا، آپ نے اپنی خدمات سروسز پیش کی ہے کمیونٹی کو، آپ کو گھر تو نہیں کو گیا تھا جا کے کہ بھائی آپ آئے ہو الیکشن لڑیں، آپ نے سمجھا کہ نہیں یار مجھے کمیونٹی کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو اگر ایک سال کرنا چاہتے ہیں تو دن رات کریں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیتا ہے 2 سال کر لیں، 5 سال کر لیں، لیکن جب تک اس فیلڈ میں رہیں اس اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کریں۔ میرا خیال جب بندہ اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے تو
تو وہ اپنے عہدے سے انصاف ضرور کرتا ہے. اچھا بٹ صاحب, اکثر دیکھا جاتا ہے مشرف دور ہو, عمر کا دور ہو یا جمہوری دور ہو, صحافیوں کے ساتھ ہر دور میں ظلم زیادتی ہوتی رہتی ہے. کسی نہ کسی صحافی پر آئے دن مقدمات, آئے دن اس کو کسی نہ کسی حکومتی شکنجے میں پھنسایا جاتا ہے. پیکا آرڈیننس ہو جس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے, آپ نے اس کالے قانون سے صحافیوں کی جان چھڑائی, اس کے ساتھ ساتھ سول کمیونٹی کے لوگوں کو بھی ریلیف ملا. آپ کے کچھ ایسے بھی اقدامات ہیں جس کو صرف صحافیوں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے, سول لوگوں پر بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کھڑے ہوتے ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی کامیابیوں سے ہمکنار کرتے ہیں؟ دیکھیں بھٹی صاحب, اگر کوئی بندہ اس جرنلزم کے مقصد کو سمجھ جائے کہ صحافت کا مقصد کیا ہے, کہ اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ عام آدمی کے مسائل کی بات کرنا, عام آدمی اس کی زبان بننا جو بے زبان ہے, اس کی فریاد اعلی حکام تک پہنچانا جس کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے. تو صحافت کا بیسک مقصد ہی یہ ہے کہ وہ عوام کے لیے صحافت ہوتی ہے, کہ عام آدمی کے حالات کار بہتر بنانے میں آپ اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں, خاص طور پر جو ہماری پی ایف یو جے ہے, جس کو مناج برنا صاحب, نثار عثمانی صاحب لیڈ کرتے رہے, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں انسانی حقوق کا جب بھی مسئلہ ہوگا وہ میرا مسئلہ ہے. جب بھی پاکستان میں شہری آزادیوں کا مسئلہ ہوگا وہ میرا مسئلہ ہے. پاکستان میں جب بھی مزدوروں کا, کسانوں کا کوئی مسئلہ ہوگا وہ میرا مسئلہ ہے. جب بھی عدلیہ کی آزادی کا مسئلہ ہوگا وہ میرا مسئلہ ہے. جب بھی جمہوریت کے فروغ کا مسئلہ ہوگا وہ میرا مسئلہ ہے. تو پریس فریڈم تو ہے ہی ہمارا اپنا سلوگن. اسی طرح جب ہم پٹھی صاحب پریس فریڈم کی بات کرتے ہیں تو عام لوگ شاید اس کنسپٹ کو نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے لیے کوئی کام مانگ رہے ہوتے ہیں. پریس فریڈم موومنٹ کب شروع ہوتی ہے؟ کہ جب افتخار بھٹی پر یہ پابندی لگتی ہے. افتخار بھٹی پر ٹی وی پر بولنے پر پابندی نہیں لگتی, افتخار بھٹی کے اخبار میں لکھنے کے پر پابندی لگتی. میں آپ کو ایک صحافت سے تشبیہ دے رہا ہوں کہ آپ پوری صحافت ہیں. صحافت پر یہ پابندی لگتی ہے کہ آپ ادھر ادھر کی خبریں دیتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, لیکن پاکستان کا جو ٹیکس پیئر ہے اس کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس سے ٹیکس سے چلنے والی حکومت کیا کر رہی ہے, اس سے ٹیکس سے چلنے والی عدلیہ کیا کر رہی ہے, اس کے ٹیکس سے چلنے والی بیوروکریسی کیا کر رہی ہے, اس کے ٹیکس سے چلنے والی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی خبریں جرنلسٹ نہیں دے پاتا. جب جرنلسٹ پر یہ پابندی لگتی ہے کہ عوام کو ان باتوں کا علم نہیں ہونا چاہیے, آپ نے یہ نہیں لکھنی کہ عام آدمی کو پتہ چل سکے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس عام آدمی کا حق چھین رہے ہیں جو پاکستان کا آئین اسے رائٹ ٹو نو دیتا ہے, کہ اسے جاننا کا یہ حق ہے, کہ اس کو پاکستان کا آئین اسے حق دیتا ہے پاکستان کے ہر شہری کو, کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ٹیکس سے یہ ملک کا سسٹم کیسا چل رہا ہے, کون سا ادارہ ٹھیک کام کر رہا ہے, کون سا ادارہ غلط کام کر رہا ہے. جب عام پاکستان کے شہری سے یہ حق چھینا جاتا ہے تو پھر ہم اس کے حق کے لیے لڑتے ہیں. ادروائز جرنلسٹ کو تو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے, جرنلسٹوں نے 12 پیج اخبار کے کالے کرنے ہیں, وہ کالے کر رہا ہوتا ہے. ٹی وی چینل کو اس نے 24 گھنٹے چلانا ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے. آپ اس میں انٹرٹینمنٹ ڈال دیں, ڈرامے ڈال دیں, ادھر ادھر کی بات چیت ڈال دیں, لیکن وہ چیزیں جس سے خوف زدہ ہوتی ہیں طاقتور قوتیں, وہ عوام کو نہیں پتہ لگنا چاہیے. اور جب عوام سے وہ حق چھینا جاتا ہے تو پھر ہم اپنی موومنٹ شروع کرتے ہیں. اچھا بٹ صاحب, جس طرح راولپنڈی پریس کلب کے بعد آپ نے اسلام آباد میں ایک بنیاد رکھی پریس کلب کی, آج ماشاءاللہ اسلام آباد میں بہت بڑے رقبے پر پریس کلب موجود ہے, جس میں کمیونٹی سینٹر, سپورٹس کے ایونٹ, اچھا کیفیٹیریا, ہر چیز موجود ہے. تو اس کو معیار کو مینٹین رکھنے کے لیے, اور اتنا بڑا صحافیوں بلادری پر, میں تو کہتا ہوں آپ کا ایک احسان عظیم ہے, آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اس صحافی کمیونٹی پر جو اسلام آباد میں پریس کانفرنسوں کے بعد ہوٹلز اور مختلف جگہ پر بیٹھ کے دوسری جگہ کا ٹائم پاس کرتے ہیں. آج آپ نے ایک چھت کے نیچے ان کو دنیا کی ہر چیز مہیا کی ہوئی ہے. تو کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں یہ سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو, تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو بھٹی صاحب میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں کہ مجھے آج بھی خواب لگتا ہے کہ جب ہم اس شہر میں آئے تو پریس کلب میں پانی پینے کی سہولت بھی نہیں تھی, بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں تھی,
اور ہم ایکٹیوسٹ تھے اور ہر سال جا کر پریس کلب کے الیکشن کے موقع پر وعدہ کرتے تھے مختلف دفاتر میں کہ اگر آپ نے ہمارے پینل کو کامیاب کرایا تو ہم آپ کو کراچی جیسا کیفیٹیریا دیں گے، لاہور جیسا ماحول دیں گے. اور شاید کچھ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ بات قبول کر لی جب ہم یہ وعدہ کر رہے تھے. اور آج جب ہم اپنی اچیومنٹ کو دیکھتے ہیں، مختصر عرصے میں 1800 کنال پہ مشتمل میڈیا ٹاؤن کھربوں روپے کا پروجیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ سے کیا کام، تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے، اس میں چلو ہم نے ایفرٹ کی. نیشنل پریس کلب یہ واحد بدقسمت کیپٹل تھا دنیا کے چند کیپٹلز میں جہاں پریس کلب نہیں تھا، وہاں پر یہ پریس کلب دیا. اور میں اس وقت پریس کلب کا پریزیڈنٹ تھا. تو جب ہم نے کیفیٹیریا شروع کیا، ظاہر ہے کہ کیفیٹیریا جو ہے وہ ایک ایسی چیز تھی، میں سیکرٹری تھا، تو جب پریزیڈنٹ بنا تو اس سے پہلے یہ تھا کہ صرف کونسل ممبر جو تھا وہ کھانا کھانے کے لیے جا سکتا تھا. اس لیے کیونکہ ہمارے کونسل ممبر اس وقت صرف 1300 تھے، ٹھیک ہے، جبکہ ایسوسیٹ ممبر جو ہے وہ 2000 سے زیادہ تھے. ظاہر ہے ہم نے 7-8 سال جو ہے وہ ان کو ممبرشپ نہیں دی تھی کہ جب تک میڈیا ٹاؤن کا کیس میچور نہیں ہوتا اس وقت ہم نے طے کیا تھا کسی کو ممبرشپ نہیں دیں گے، تاکہ اگر کوئی بندہ ممبر بن گیا اور وہ کورٹ میں چلا گیا کہ میں ممبر ہوں، اس کو مل گیا، مجھے پلاٹ نہیں ملا اور ان 1300 لوگوں کو مل گیا ہے، تو کورٹ سٹے کر دیتی، وہاں ترقیاتی کام رک جاتا. جب کیفیٹیریا شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ جو بھی بندہ دوسرے شہر میں اسلام آباد ڈیوٹی کرنے کے لیے آتا ہے، اس وقت تو ٹی وی چینل بھی اتنے نہیں تھے، اخبارات میں محدود تنخواہیں تھیں، تو ظاہر ہے دوست بات کرتے تھے کہ یار یہ کیا کریں، ہماری بھی ضرورت ہے کہ باہر ایک کھانا 200-250 میں ملتا تھا، ہم اسے 35-40 روپے میں دیتے تھے. تو ہم نے ایک گورننگ باڈی کی میٹنگ کی، ٹھیک ہے، اور میں نے گورننگ باڈی سے یہ کہا کہ یار یہ مطالبہ تو ان کا جائز ہے، اور میں اس بات پر کنونس بھی ہوں کہ جو کوئی بندہ نیا اس شہر میں آتا ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر نوکری کی تلاش میں ادھر آتا ہے، والدین کی امیدوں کا مرکز ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا نوکری پہ لگے گا، ہمارا گھر بار چلائے گا، تو کوئی شوق سے تو اپنا گھر بار چھوڑ کے نہیں آتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو لک آفٹر کیا جائے. جو بندہ 10-15-20 سال اس پروفیشن میں گزار لیتا ہے، اس کے ذاتی تعلقات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا سسٹم چل جاتا ہے. لیکن نیا بندہ بیچارہ جس کا شہر میں واقف کوئی نہ ہو، وہ کدھر جائے اگر اس کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں. سو ہم نے پریس کلب کی گورننگ باڈی کی میٹنگ کی اور میں نے پرپوزل رکھا کہ ہمیں یہ کیفیٹیریا جو ہے وہ ایسوسیٹ ممبر کے لیے بھی کھولنا چاہیے. آپ کو پتہ یہ ایک جمہوری ایک پلیٹ فارم ہے، ڈیموکریٹک فورم ہے، جہاں ایک گورننگ باڈی کے ممبر کا اور صدر کا ووٹ برابر ہوتا ہے، سیکرٹری کا ووٹ برابر ہوتا ہے. تو موسٹلی فیصلے جو ہیں وہ اکثریت رائے سے ہوتے ہیں. کوئی پرپوزل آتی ہے اور اکثریت کہہ دے کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اکثریت کہہ دے نہیں تو نہیں ہے. اس میں یہ ہوا کہ پوری گورننگ باڈی متفقہ طور پر انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں چلا سکیں گے. ابھی ہمارے اوپر 1200-1300 ممبر ہیں، یہ بوجھ اٹھانا پریس کلب کے لیے مسئلہ ہے. تو اگر 2000 آپ اس میں ایڈ آن کر دیں گے تو پھر یہ کیفیٹیریا بٹس اپ کیسے چلے گا؟ یہ نہ ہو کہ ادارہ بیٹھ جائے. تو میں تھوڑا سا متوکل انسان بھی ہوں، میں بہت چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی لیکن میں قدم اٹھا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. تو میں نے اپنی اس گورننگ باڈی کو کے بعد پھر رولنگ دی. بعد کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ رولنگ بھی دے سکتا ہے اور گورننگ باڈی اگر مان لے تو ٹھیک ہے. میں نے کہا یار دیکھیں، میں تو ایک متوکل آدمی ہوں، میں ایک لنگر کے کنسیپٹ پہ بھی یقین رکھتا ہوں. میں نے انہیں بتایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو لنگر چلاتے دیکھا ہے فٹ پاتھوں پہ، جی ٹی روڈ پہ. آج کل تو بڑے ماڈرن اچھا ہوا کہ خوشی کی بات ہے کہ اگر صاحب استطاعت لوگ یہ کام کریں، لیکن پہلے اس کا ٹرینڈ بہت کم تھا. جہاں درباروں پہ لنگر ملتا تھا یا کبھی کوئی ہوٹل والے کا دل کرتا تھا یا کوئی منت مانتا تھا بندہ کہ میں تیرے لوگوں کو روٹی کھلاؤں گا تو وہ کھلاتا تھا. تو میں نے کہا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے فٹ پاتھ پہ لنگر چلاتے ہوئے.
میں نے کہا وہ ملنگ ٹائپ لوگ ہی ہوتے ہیں, اگر ان کے پاؤں میں چپلی ہے تو اوپر کرتا نہیں ہے, صرف بنیان پہنی ہوئی ہے, کرتا ہے تو پاؤں میں چپل نہیں ہے, لیکن میں نے ان کے پاس لنگر ختم ہوتے کبھی نہیں دیکھا. تو میں نے کہا اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, نئے جرنلسٹ جو آتے ہیں, ضرورت مند آتے ہیں, اگر ہم شروع کریں گے تو یہ نہ تو میں نے اپنے گھر سے لانا ہے, نہ کسی نے لانا ہے, اس کے بندوں کے لیے بندوبست کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا جو ہے وہ سارا سسٹم چلاتا ہے. تو یہ فیصلہ ہوا اور الحمدللہ آج تک وہ فیصلہ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ آج کے دور میں کہ جب ایک اچھا خاصا تنخواہ دار آدمی باہر کھانا نہیں کھا سکتا, تو وہ جرنلسٹ جن کی پرابلم ہے کہ وہ بیچلر رہتے ہیں, فیملیز پیچھے ہے, تو تنخواہ ملتی ہے, کچھ کرائے میں دیتے ہیں, اگر انہیں کھانا بھی روزانہ 1000 روپے کا باہر کھانا پڑے 3 ٹائم کا, تو پھر وہ بیچارے کیا کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ پریس کلب چلا اور اس میں ہوا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ کیونکہ گزشتہ کرونا کے بعد جرنلسٹوں کی فیملی جو ہیں ان کو ہم اتنا انٹرٹین نہیں کر سکے. جو بات آپ نے پہلے کی تھی نا کہ پریس کلب نے آپ نے یہ دیا, ہمارا یہ سلوگن ہوتا تھا کہ جو کسی فوجی افسر کے میس میں ہے, جو تاجروں کے چیمبر میں ہے, جو افسروں کے کلب میں ہے, وہ ساری سہولتیں جرنلسٹوں کے بچوں کو پریس کلب دے گا. تو اب انشاءاللہ تعالی ہم جرنلسٹوں کی فیملیز کے لیے اور بچوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پنڈی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی فاسٹ فوڈ کارنر بنانے کا, تاکہ ظاہر ہے اتنی مہنگائی ہے, ایک چھوٹی تنخواہ والا بندہ اپنے بچوں کو سیٹرڈے سنڈے کو باہر نہیں لے کر جا سکتا. منڈے کو عام طور پر کلاس میں بچوں میں یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ آپ کہاں گئے تھے, کیا کھایا تھا چھٹی پہ, آپ کہاں گئے تھے, کیا کھایا تھا, تو ایک جرنلسٹ کا بچہ کیا جواب دیتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ادھر پنڈی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی سیٹرڈے سنڈے کو فاسٹ فوڈ ہوا کرے گا, اٹالین, چائنیز, پیزا, پاستا, یہ سب کچھ, تاکہ جرنلسٹوں کے بچے بھی جو آیا کریں چھٹی کو اور وہ فخر سے آئے اپنا, کیونکہ ہم کہتے ہیں پریس کلب ان کا گھر ہے. بلکہ شکیل انجم صاحب نے تو کنسیپٹ دیا تھا کہ پریس کلب ان کا بڑا گھر ہے, تاکہ بچے اپنا بڑا گھر سمجھ کے اتوار کو آئیں. جی ناظرین, پروگرام ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد افضل بٹ صاحب سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین, جیسا کہ قائد صحافت افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بٹ صاحب سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. جیسا کہ بٹ صاحب نے پریس کلب کے بارے میں بتایا, بٹ صاحب نے صحافیوں کی فیملیز کے بارے میں دکھ درد جو رکھتے ہیں وہ درد رکھتے ہیں صحافیوں کی فیملیز کے بارے میں جو اپنی فیملی کے لیے رکھتے ہیں. راولپنڈی اسلام آباد کے صحافیوں کو اگر کسی نے چھت مہیا کی تو وہ افضل بٹ صاحب ہے, اگر کسی نے رہنے کی جگہ مہیا کی تو وہ افضل بٹ صاحب ہے. بٹ صاحب ہر جدوجہد, گرمی, دھوپ, جو موسم ہو, ہر موسم میں صحافیوں کے لیے دستیاب ہوتے ہیں اور ہر موسم کے حساب سے جناب کام بھی کرتے ہیں, اس کے بعد اس کام کا رزلٹ بھی نکالتے ہیں. بٹ صاحب یہ بتائیں کہ جیسا الیکشن آتے ہیں پریس کلب کے, ہر سال الیکشن میں 2, 4, 5 ایسے گروپس ہیں, ایسے دھڑے ہیں, کچھ ایسے بھی تھے جو کبھی زندگی میں آپ کے دوست بھی ہوا کرتے تھے. آج وہ مخالف لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی ایک خواب ہے کہ کسی طریقے سے افضل بٹ کو ایک دفعہ پریس کلب سے ہرایا جائے یا افضل بٹ صاحب کے پینل کو ہرایا جائے. لیکن جرنلسٹ پینل وہ ایک دوبارہ ہے جو ہر سال ایسے خاموش کارکن آتے ہیں, ووٹ ڈال کے چلے جاتے ہیں, کہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ بٹ صاحب کی جیت ہوگی اور آپ فرد واحد کھڑے ہوتے ہیں الیکشن والے دن اور آپ کی شکل دیکھ کر جرنلسٹ پینل کو ووٹ ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی بٹ صاحب کو بتایا کہ دلوں کو دلوں سے راہ ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی ہے کہ اگر آپ کسی سے کو دل سے چاہتے ہیں تو دل ایک آئینے کی مانند ہوتا ہے, اس کا دل بھی آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہوتی کہ کوئی ورکر آپ سے پیار کرے اور لیڈر جو ہے وہ روحانیت کا مظاہرہ کرے, غرور کا مظاہرہ کرے, کیونکہ وہ کوئی مظاہرے تو نہیں ہے نا, وہ میری طرح کے سب جرنلسٹ ہیں. تو جب آپ, میں اکثر اپنے RIJ اور پریس کلب کے جو ہمارے ساتھ عہدیدار آتے ہیں الیکشن لڑ کے, تو میں کہتا ہوں کہ مخلوق خدا کی آپ جب خدمت کا جذبہ رکھیں گے نا
اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں بھی تاثیر پیدا کرے گا اور دو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بھی پیدا کر دے گا. اگر آپ عام ورکر سے نفرت کریں گے، بظاہر اسے ملیں گے لیکن دل سے آپ اس کا مقام و مرتبہ دیکھ کے اس کے ساتھ ڈیلر کا تعین کریں گے، تو پھر آپ اس دنیا میں بھی کامیاب اس کے دل میں آپ کی محبت بھی نہیں بن سکتی. تو اس لیے میرا دلوں کو دلوں سے راہ ہوتی ہے. جو لوگ بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کسی بھی سطح پہ پالیٹکس کیا، خواہ جرنلسٹ پالیٹکس کرتے ہیں، چیمبر کی پالیٹکس کرتے ہیں، لوکل پالیٹکس کرتے ہیں، نیشنل پالیٹکس کرتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے احساس کا جذبہ رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے پیار اور محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں لوگوں کا کمال زیادہ ہے، میرا کمال کم ہے. اچھا بٹ صاحب ایک بتائیں، کچھ نادان دوست جب آپ کے مقابلے میں آپ کے سامنے آتے ہیں یا کمپین کر رہے ہوتے ہیں، پرانے وقت میں وہ آپ کے ساتھ چھانا بچھانا کھڑے ہوتے تھے، آج جب آپ کے سامنے آتے ہیں، ظاہری بات ہے الیکشن ایک ایسا چند دن ہوتے ہیں جس میں ٹوٹ کے مخالفت کی جاتی ہے، برائیاں بھی بیان کی جاتی ہیں، اچھائی کی طرف تو لوگ کم ہی جاتے ہیں، لیکن آپ کے چہرے پہ ہمیشہ دیکھا گیا مسکراہٹ آئی ہے. آپ جاتے ہیں، آپ نے کبھی کسی کی مخالفت نہیں کی، آپ اپنا ویژن بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ اگر ووٹ کسی نے دینا تو ٹھیک ہے، آپ نے آج تک کسی کو انسسٹ نہیں کیا. لیکن جب آپ کو دوسری طرف سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے وہ دوست جو کبھی آپ کے ہمراز تھے آج وہی جاتے ہیں اور آپ کی مخالفت کرتے ہیں، کیا دلی کوئی دکھ محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک تو یہ کمیونٹی جو ہے سب سے سینسٹیو کمیونٹی ہے، اور اس کو آسانی کے ساتھ کوئی بندہ باتوں میں لگا کر اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا. یہ پوری دنیا کو لکھتے ہیں کہ آپ کو ووٹ کیسے دینا ہے، ووٹ کا معیار کیا ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کام کرنے والے جنہوں نے 8-10 سال کام کیا، میں ان کا احترام کرتا ہوں، انہوں نے بڑا ٹائم دیا. وہ جب میرے مخالف جاتے ہیں تو وہ میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں کہ آج تک دیکھیں مجھے اس شہر میں پالیٹکس کرتے ہوئے 20-25 سال گزرے، مین اسٹریم پالیٹکس میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. آج کوئی میرا دوست جسے ظاہر ہے کوئی جو صدر رہا ہوگا، سیکرٹری رہا ہوگا، خزانچی رہا ہوگا، اسے میرے ساتھ شب و روز گزارے ہوں گے، کوئی ایک پرٹیکولر الزام نہیں لگا سکتا کہ بٹ صاحب فلاں جگہ گئے تھے میرے ساتھ، انہوں نے کمیونٹی کو بھیج دیا تھا. بٹ صاحب نے یہ فائدہ کمیونٹی کے نام پر لیا. کوئی ایک کیس، پرٹیکولر کیس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو ایک پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں چور ہے. جو بندہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کو تو ایویڈنس کے ساتھ آنا چاہیے. کوئی ایسا ایویڈنس ریٹن نہ بھی ہو تو کم سے کم یہ چھوٹی سی دنیا ہے نا جہاں ہم رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے وہ جتنے دوست جنہوں نے میرے ساتھ پالیٹکس کی، انہوں نے خدمت کی، ٹھیک ہے، حالات ایسے ہوں گے کہ وہ مخالف چلے گے، لیکن آج تک کسی دفتر میں جا کر کوئی کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر بھی انہوں نے کبھی بات نہیں کی. ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر دوست جج کرتے ہیں کہ یار ایک بندہ اگر ان کے ساتھ 10 سال رہا ہے، 8-10 پوزیشنوں پہ کام کیا ہے، تو اس بندے کے متعلق تو کوئی نہ کوئی تو واقعہ ہونا چاہیے تھا کہ یار فلاں جگہ، کیونکہ ہم تو سال میں 200 دن تو ہم فٹ پاتھ ہوتے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں، حکومت سے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہوتے ہیں، بیوروکریسی سے کر رہے ہوتے ہیں، تاجروں سے کر رہے ہوتے ہیں. تو کم سے کم کسی جگہ تو کوئی نہ کوئی کام ایسا بننا تھا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جب آپ شہر کے اندر آپ 20-25 سال سے فرنٹ سیٹ بلکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوں اور آپ کے ساتھ دوست آپ کو چھوڑ کر بھی جا رہے ہوں قافلے کو، اور کچھ لوگ قافلے میں جوائن بھی کر رہے ہوں، تو جو لوگ آپ کے کو چھوڑ کر جائیں وہ کوئی ٹھوس بات آپ کے متعلق نہ کر سکیں، تو پھر کمیونٹی میرا خیال ہے کہ اور بلیو کر لیتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے خلاف انہیں کچھ ملا نہیں ہے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت نیشنل پریس کلب، RIJ اور PFJ وہ تنظیمیں ہیں جو گزشتہ کم از کم 50 سال سے تو لگی ہوئی تھی، راولپنڈی اسلام آباد میں بھی گزشتہ 20-25 سال سے یہی جدوجہد میں نظر آتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیاست میں جس نے بھی سیاست کرنی ہے یہ ایک مستقل مزاجی کا نام ہے.
کہ اگر آپ پورا سال خدمت کریں گے, آپ اپنے بچوں کا ٹائم کمیونٹی کے لیے قربان کریں گے, اپنے پرسنل فرینڈز جو دوست ہیں ان کا ٹائم کمیونٹی کے لیے قربان کریں گے, اپنے دفتر کا ٹائم ان کے لیے قربان کریں گے, تو لوگ پھر سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں یار ایک بندہ جو ہے وہ اگر اتنی خدمت کر رہا ہے, اور اگر کسی بھی کو مشکل آتی ہے تو فوری طور پر ان کے ذہن میں چند جو نام آتے ہیں ان میں اگر اس بندے کا نام آتا ہے تو پھر لوگ اسے چاہتے ہیں کہ جو بندہ ان کے لیے کام کرتا ہے اسے عزت بھی ملنی چاہیے اور کامیابی بھی ملنی چاہیے. اچھا بٹ صاحب, اکثر آپ دھرنے دیتے ہیں, اس کے بعد صحافیوں کی آواز بلند کرتے ہیں, آج دن کسی چھوٹا بڑا ہو یا بڑا صحافی ہو زیادتی ہو جائے فٹ پاتھ پر بھی آتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں, حکومت کے خلاف کبھی آپ بڑی پیک تک بھی چلے جاتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کبھی آپ کے اوپر دباؤ پڑا, اور اکثر اوقات الزامات بھی رکھتے ہیں کہ یار یہ فلاں پارٹی سے ریلیٹڈ ہے, یہ جماعت فلاں پارٹی سے, اس کے بارے میں بھی دیکھیں یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو یہ میڈیا ان کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے, وہ تمام لوگ رابطے میں رہتے ہیں, اپنی بات چیت کے لیے ان کے پلیٹ فارم پہ آنا جانا پسند کرتے ہیں. جو ہی پوزیشن بدلتی ہے ایوان کے اندر کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی بینچوں پہ بیٹھتی ہے تو یہی میڈیا جو ہے اسے اپنی آنکھ کا کانٹا سمینا شروع کر دیتی ہے, میڈیا کو آنکھوں کا کانٹا سمینا شروع کر دیتی ہے وہ جماعت. اور یہ پی ایف جے کے ساتھ شروع سے ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی جرنلسٹ کا, کسی میڈیا ہاؤس کے لوگوں کا ساتھ دیں گے تو پھر آپ پر الزام لگتے ہیں. میں 1970 کی 80 کی بات نہیں کرتا, ابھی بات کر لے کہ جب جیو بند تھا تو ہم لوگ سٹرگل کر رہے تھے اور سب ہمیں تانے دیتے تھے کہ دیکھیں جی یہ تو میر شکیل رحمان کے پیڑ لوگ ہیں. لیکن جب اے آر وائی بند ہوا تو پی ایف یو نے اسی طاقت کے ساتھ اے آر وائی کا ساتھ دیا. جس طرح ہم حمد میر صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اسی طرح ہم ارشد شریف صاحب کے ساتھ, صابر شاکر صاحب کے ساتھ, بول کے سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے. جب بول بند ہوا اس کے ساتھ بھی ہم اسی اسٹرینتھ کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پریس فریڈم کی بات کرتے ہیں, میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے لیے چہرے اور ادارے ہم نہیں ہوتے, ہمارے اصول ہم ہوتے ہیں, اور ہم اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہتے ہیں. مشکل ہے ان حالات میں بہت. ڈیوائیڈ اتنی بڑی ہے کہ پاکستان کا عام شہری ٹی وی چینل کا سوئچ آن کرتا ہے تو وہ اینکر کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ یہ اینکر کیا بات کرے گا. ٹی وی چینل آن کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹی وی چینل سے کس قسم کا تبصرہ آ رہا ہوگا. حکومتی اطاعت کی بات ہو رہی تھی تو اس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ صحافی برادریوں پر الزامات بھی لگتے رہتے ہیں, لوگ چینل دیکھتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ صحافی کہاں سے بول رہا ہے, اتنی اویئرنیس کیسے آئی ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کے عوام باشعور ہیں, اور بعض ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایجنڈا جرنلزم کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک لیں گے تو وہ نہیں ہو سکتا. عوام یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو بھی صاحب کو اینکر بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ کوئی تجزیہ نگار بیٹھے ہیں, یہ کس جماعت کی طرف ان کا ٹلٹ ہے اور یہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح ان حالات کے اندر غیر جانبدار رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے صرف ان جرنلسٹوں کو اپنے قریب کرنا ہے کہ جو ہمارے ہر اچھے برے کی تعریف کرے, کوئی جرنلسٹ ہماری پالیسی پہ تنقید نہ کرے, اور حکومتیں بھی یہ چاہتی ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کچھ ہمارا طبقہ جو ہے وہ اس ڈویژن کا شکار بھی ہے. کچھ ایک جماعت کی ان پہ چھاپ ہے, کسی پر دوسری جماعت کی چھاپ ہے. ان حالات میں الحمدللہ پی ایف جے کا لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھنا جو ہے وہ بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ابھی جب اے آر وائی بند ہوا تو شاید عام آدمی کو نہیں پتا کہ جب ہم نے کیمپ لگایا
तो उसमें जियो के लोग भी मौजूद थे, उसमें एक्सप्रेस के, दुनिया के कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं था कि जिसके लोग जो है उसके नाम, क्योंकि एक वर्कर के साथ दुख और भूख का और खुशी का रिश्ता है। मालकान का अपना इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन हमारी जो कोशिश है पीएफजे की अरसा दराज से ये है कि जिस डिवीजन का मालिक शिकार है वर्कर उस डिवीजन से बच जाए। खुदा न खासा अगर वो डिवीजन हो गई तो फिर ना प्रेस फ्रीडम बचेगी ना किसी की नौकरी बचेगी। तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं और हुकूमतें अपने तरीकाकार के मुताबिक दबाव भी डालती हैं, बात बनवाने की कोशिश भी करती हैं। तो अल्लाह के फजल से, क्योंकि मुझे तो अब हुकूमतों को डील करते हुए 25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो इसलिए कोई बड़ा एक्सपीरियंस बंदा भी आकर वफाकी वजीर बनता है तो उसका तजर्बा मुझसे कम से कम 15-20 साल कम होता है, तो इसलिए मुझे उनको डील करना ज़रा आसान हो जाता है। अच्छा सर, जैसे आपने तजर्बे की बात की, सहाफ़ती मैदान में एक 25 साल की जदोजहद के बाद कायदे सहाफ़त का लक़ब आपको मिला है। अभी आप PFJ के सदर भी बने हैं, उसके बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के 12 बार सदर जनरल सेक्रेटरी की नशिस्तों पर भी रहे। तो क्या समझते हैं इतना मसरूफियात, इतना कुछ करने के बाद अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस मामले में मुझसे बड़ी कोताहियाँ भी हुई हैं और मैं इसका सारा क्रेडिट अपने बच्चों को और अपनी जो है वो बीवी को ही दे दूँगा, मिसेज़ को ही दूँगा, कि जिनको मैंने पहले दिन ये समझाया था कि देखें, अगर आप ये समझते हैं कि किसी मजलूम की दुआ में असर है, अगर आप ये समझते हैं कि किसी दुखी दिल की दुआ से तकदीर बदल सकती है, तो फिर आप वो दुआएं लेने के लिए मेरे साथ कोऑपरेट करें। कि मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ तो बहुत से लोगों के छोटे मोटे मसाइल होते हैं और अगर वो जब उनका कोई मसला हल होता है, वो जब दिल से दुआ देता है तो वो दुआएं मैंने बच्चों से कहता हूँ आप तक भी पहुँचती हैं। और सही बात यह है कि क्योंकि शायद मेरा तो भी होगा, बाकी लोगों का भी होगा, एक आम जर्नलिस्ट जो है उसके लिए भी अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता, लेकिन तो जो जर्नलिस्ट जो है वो 300 फैमिलीज को लुक आफ्टर करना चाहता हो एक फैमिली की बजाय, तो उसके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि इसलिए रात शायद ही अगर मैं कभी 12-1 बजे से पहले घर पहुंच जाऊं तो थोड़ा बहुत घर वाले परेशान भी हो जाते हैं कि या तबीयत ख़राब है या मसला क्या था। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे जो हैं मेरे साथ, मेरी फैमिली कोऑपरेट करें और लोग जिनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं उनको पूरा करने के लिए अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे और मैं कोशिश करता हूं कि उनको पूरा करूं। अच्छा भट्ट साहब, जैसा आपने अभी चूँकि प्रोग्राम का वक्त आपने खुद कहा कि कुछ टाइम मैडम शकीला जलील को भी दिया जाए, चूँकि वो रावलपिंडी की खिदमत कर रही हैं, पहली खातून इंचार्ज जिनको आपने रावलपिंडी प्रेस क्लब का इंचार्ज लगाया और उसके ऊपर आपका बड़ा एतमाद है, तो आप एक मैसेज देना चाहेंगे जनरल कम्युनिटी के लिए? देखिए, मैं हमेशा अपने दोस्तों से ये कहता हूँ कि आज के इस दौर में जबकि एक आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, अगर आप अखबार के 12 सफ़हात पढ़ने की कोशिश करें तो उसको आपको आम आदमी की कोई खबर नहीं मिलेगी, उसका दुख दर्द का मुदावा आपको उसमें नज़र नहीं आएगा। टीवी चैनल्स के 24 घंटों में किसी को एक टिकर चलाने की जो है वो आम आदमी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। पॉलिटिक्स पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है, तो मैं अपने जर्नलिस्ट साथियों से ये कहूँगा कि जर्नलिज्म में ठीक है कि आपके तल्लुकात बनते हैं, आप पावर कॉरिडोर में जाते हैं, आप इंतज़ामिया के साथ दोस्ती कर लेते हैं, पॉलिटिशियन के साथ, लेकिन जो बेसिक मकसद ये है कि उस आदमी की ज़बान बने जो बेज़बान है, ताकि उसकी फरियाद जो है वो हुक्मरानों तक पहुंच सके। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपने जर्नलिज्म की मराज को पा लिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आज के प्रोग्राम में अफजल भट्ट साहब ने अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया, पाकिस्तान के साथियों की आवाज़ भी हैं, साथियों के बारे में बड़ी चीज़ों से आगाह किया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत फिर हाज़िर होंगे और अभी जो बाकी प्रोग्राम जब मैडम शकीला जलील साहब के साथ करेंगे, भट्ट साहब का इसरार है कि उनके साथ प्रोग्राम का बकिया हिस्सा चलाएं, चूँकि रावलपिंडी की तर्जमानी वो बेहतर तरीके से करते हैं और साथियों के मसाइल के बारे में बेहतर तरीके से बताएंगे। मैडम, आपने टाइम दिया, आप इंचार्ज हैं प्रेस क्लब रावलपिंडी की,
تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی پریس کلب کے آپ کے آنے سے پہلے کیا حالات تھے, آپ نے آ کے کیا امپرومنٹ اس کے اندر کی ہے, اور جو پنڈی کی صحافی برادری ہے ان کو کیا مسائل ہیں آپ کے سامنے جس طرح آتے ہیں, آپ ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیکل کرتی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. راولپنڈی پریس کلب کے مسائل بہت زیادہ تھے. مجھ سے جو پہلے رہے انہوں نے اپنے طور پہ بہت ساری کاوشیں کی, بہت ساری کوششیں کی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے. ہمارے یہاں پریس کلب میں سب سے جو بڑا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ کمپیوٹر لیب فعال نہیں تھی. 1-2 کمپیوٹر تھے, لیکن چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ عرصے میں جتنے بھی ہمارے جو ادارے ہیں میڈیا انڈسٹری کے, انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بیوروز ختم کر دیے راولپنڈی سے. تو بہت سارے ہمارے جو جرنلسٹ ہیں انہیں یہ کہا گیا کہ جی آپ گھر سے کام بھجوائیں یا اپنے طور پہ بھجوائیں. تو اگر کوئی بندہ کمپیوٹر کے لیے جو ہے وہ کسی نیٹ کیفے میں جاتا ہے تو اس کا خرچہ علیحدہ سے ہوتا ہے. اگر وہ گھر میں کمپیوٹر رکھتا ہے تو ظاہر ہے اس کو وائی فائی بھی چاہیے, باقی معاملات بھی ہیں. پھر کچھ دور دراز کی جگہوں پہ رہتے ہیں. اب وہ روٹین میں اگر وہ فیلڈ کے بعد کیسے مطلب روٹین میں جو ہے نا وہ پہلے گھر جائیں, کام بھجوائیں, پھر فیلڈ میں آئیں. تو میری جو ہے نا بطور انچارج یہ کوشش تھی کہ ہم یہاں پہ بہتر طریقے سے اپنے ممبران کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو ہم نے یہاں پہ ایک پراپر بہت اچھی ایک جو ہے نا وہ کمپیوٹر لیب بنائی ہے, جس میں 10 سے 12 جو ہے وہ یہاں پہ کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں. اب ہمارے جو دوست کام کرتے تھے فیلڈ میں, جو ہمارے جرنلسٹ تھے, وہ بہت اب ایک اچھے ماحول میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو صحافتی کمیونٹی کے جو بڑے مسائل جن کی بات اگر ہم کریں تو ان میں یہ ہے کہ معاشی مسائل سب سے زیادہ ہیں صحافیوں کو. اداروں کی طرف سے تنخواہ نہیں مل رہی, وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ڈاؤن سائزنگ بہت بڑا ایشو ہے. پھر دوسرا یہ کہ تنخواہیں بڑھتی نہیں ہیں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. مطلب جرنلسٹ کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس کو بہت ساری جگہوں پہ اس طرح ایڈریس بھی نہیں کیا جاتا. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا پریس کلب جو ہے نا وہ اپنی جرنلسٹ کمیونٹی کو جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکے, ہم ان کے لیے مختلف قسم کے ایونٹ ارینج کرتے ہیں. ان کے لیے ایک اچھی ہم نے یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنا کیفیٹیریا بنا رکھا ہے جس پہ سبسڈی ریٹ پہ جو ہے وہ کھانا ملتا ہے ہمارے جرنلسٹ کو. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جرنلسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریننگ بھی کریں. کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہونی چاہیے. اس کے لیے مختلف قسم کی یہاں پہ ٹریننگ ورک شاپس ہوتی ہیں جس پہ اچھے ٹرینر بلائے جاتے ہیں جو ان کو ایتھیکل جرنلزم کے ساتھ ساتھ, چونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے تو ڈیجیٹل ٹریننگ بھی دی جائے. تو یہ بہت سارے جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریس کلب کا جو ہے نا وہ رول ہے کہ پریس کلب جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی پریس کلب نے ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے لیے بھی کچھ ایونٹ ہوئے ہیں, تو وہ کیا آپ نے سوچ ایک اپنی نئی اس پنڈی پریس کلب میں ایک نئی روایت قائم کی ہے, اور اس کے اندر کیا مزید آپ لے کے آ رہی ہیں؟ اچھا, چونکہ میں راولپنڈی پریس کلب میں فرسٹ ٹائم کو خاتون جو ہے نا وہ انچارج کے طور پہ آئی, تو ہمارے یہاں چونکہ ظاہر ہے سارے میل رہے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ جو سپورٹس ایکٹیویٹیز بھی کرتے تھے نا وہ اپنے ہی جو جرنلسٹ آپس میں کرتے تھے. تو میری یہاں پہ یہ کوشش رہی کہ میں یہاں پہ نا فیملی ایونٹس بھی ارینج کروں کہ یہاں پہ خواتین بھی آئیں, جرنلسٹ کی فیملیز بھی آئیں. اور بچے اس لیے زیادہ فوکس کیے کہ وہ ہمارا مستقبل ہے. وہ ظاہر ہے جرنلسٹ کمیونٹی بھی جو ساری جو ہر بندہ محنت کرتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے, تو جرنلسٹ کمیونٹی بھی اس لیے کرتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک پراپر جو ہے نا یہاں پہ جو سمر ویکیشنز تھی اس میں بچوں کے لیے ٹیبل ٹینس کیمپ لگایا, اور اس کیمپ میں وہ بچے جنہوں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم ریکٹ پکڑا انہیں پہلے سکھایا گیا. 15-20 دن کی ان کی ٹریننگ تھی. پھر ان میں بچوں میں آپس میں مقابلے کروا کے اور انعامات تمام بچوں کو دیے گئے, کیونکہ یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی تھی. اور یہ ایک کاوش تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہی بچے صرف پڑھائی نہ کریں بلکہ اسی میں سے ہمارا ٹیلنٹ نکل کے سامنے آئے, اور یہ آگے جو ہے نا وہ جا کے ہمارے مستقبل کو روشن کریں, مختلف میدان میں جا کے ریپرزینٹ کریں. مطلب اگر کوئی بچہ ٹیبل ٹینس اچھا کھیلتا ہے تو مستقبل میں وہ پاکستان کی نمائندگی کر سکتا ہے. اگر کوئی بچہ کرکٹ اچھی کھیلتا ہے یا بیڈمنٹن اچھا ہے اس کا, تو میرے خیال میں ہمیں اپنی جو ہے نئی جنریشن ہے ان کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے, ان کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے خواتین کے لیے مختلف قسم کے ایونٹ ہوئے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان اگر ہے تو اس میں رمضان افطار ڈنر
جو فیملی افطار ڈنر ہوتا ہے اس میں فیملیز کے لیے گفٹس ہوں. اسی طرح جو جرنلسٹ ہماری کمیونٹی ہے ان کے آپس میں جو ہے نا وہ میچز کروائے جاتے ہیں, مختلف قسم کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں. ہمارا جو جم ہے وہ جب میں نے چارج لیا وہ اتنا فعال نہیں تھا کیونکہ مختلف جو ہے نا مشینوں کا تھوڑا سا ایشو ہوا تھا, اس کو پراپر فعال بنایا. اچھا میڈم, جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ آپ پہلی خاتون صحافی ہیں جو اس راولپنڈی پریس کلب کی انچارج کے طور پہ سامنے آئی ہیں, تو آپ ایک تو اپنا وہ ایکسپیرینس شیئر کر دیں کہ ہماری جو نئی آنے والی فیمیل جو ہماری اس پروفیشن کو جوائن کرتی ہیں تاکہ وہ اس سے موٹیویٹ ہو سکیں. پلس آپ کو دیکھا گیا آپ ہر جگہ پہ راولپنڈی کا کورٹ کا عدالت کا کوئی معاملہ ہو یا کسی بھی جگہ پروٹیسٹ کرنا ہو تو آپ وہاں پہ ہمیں صف اول میں نظر آتی ہیں, اور ایون کہ آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو یہ کس طریقے سے مینج کیسے کرتی ہیں اور اس پہ کیا آپ پیغام کیا دیں؟ دیکھیں, جب میں نے جرنلزم سٹارٹ کی تو ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ جرنلسٹ ہوتا ہے, خاتون یا مرد کی تفریق نہیں ہوتی, مطلب کام کے لحاظ سے, اہلیت کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے. تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میں جو ہے نا وہ خاتون ہونے کی ذمہ داریاں بھی نبھاؤں. ظاہر ہے میں ایک بیوی ہوں تو اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, میں ایک ماں کے طور پہ اپنا رول پلے کروں, اور بطور جو ہے نا ایک جرنلسٹ بھی اپنا رول پلے کروں, میرا فیلڈ میں میرا کام بھی نظر آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب میرے گروپ نے اور جو میرا ووٹر ہے انہوں نے میرے پہ ایک رسپانسبلٹی ڈالی کہ مجھے ایز اے جو ہے نا وہ انچارج کے طور پہ لیا, تو جہاں کسی ہمارے جرنلسٹ کو کوئی مسئلہ ہوگا, چاہے وہ کورٹ کچہری کا ہو, چاہے کوئی پروٹیسٹ ہو, چاہے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے حوالے سے ہو, چاہے ہمارے کسی ادارے کی بندش کے حوالے سے ہو, تو وہ ان تمام مظاہروں میں, تمام جگہوں پہ آپ مجھے صف اول میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی دیکھیں گے. اور جہاں بچوں کی بات ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے بچوں کو اگر اسکول سے چھٹی ہے یا اب بچی میری چھوٹی ہے تو میں اگر اس کو گھر نہیں چھوڑ کے آ سکتی تو وہ میرے ساتھ پروٹیسٹ میں ہوتی ہے. تو بہت ساری مائیں یہ اس طریقے سے کر رہی ہوتی ہیں. تو جہاں تک ہماری خواتین جرنلسٹ کے حوالے سے بھی ہے تو میں اپنی خواتین جرنلسٹ کو یہی پیغام دوں گی کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ کارکردگی بہتر بنائیں, اور خواتین کو ان کی خاتون ہونے پہ جج نہ کیا جائے, ان کی اہلیت پہ جج کیا جائے, ان کی کارکردگی کے اوپر دیکھا جائے کہ اگر ایک خاتون کی کارکردگی اچھی ہے اور وہ مردوں کے برابر ہے تو آپ اس کو کسی خاتون کے طور پہ پیچھے مت رکھیں. اور جو میں خواتین کی ممبرشپ کے حوالے سے میری ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ انہیں انکریج کروں کہ وہ یونین میں آئیں, وہ پریس کلب کی جو ہے نا ممبرشپ بھی لیں, وہ الیکشن میں بھی آئیں. اور بہت ساری آپ خواتین آپ فیلڈ میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہماری خواتین آئیں, اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی اور اپنا کام اتنا بہتر بنائیں کہ کہیں پہ بھی وہ دوسروں سے پیچھے نہ رہے, اور خاتون ہونے کا ایج نہ لیں کہ جی مجھے خاتون ہوں تو مجھے جو ہے نا کہیں فیور دینی چاہیے یا کوئی اس طرح کی چیز دینی چاہیے. میرا نہیں خیال, میرا خیال یہ ہے کہ آپ مردوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شانہ بشانہ اپنا رول پلے کریں اور اپنی کارکردگی سے اپنے آپ کو منفرد ثابت کریں. اچھا میڈم, آخر میں ایک سوال, ایک تو آپ کا آخر میں پیغام آ جائے, اس کے ساتھ آپ نے بہت سارے میڈیکل کیمپ بھی جہاں پہ لگائے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی صحافیوں کی فلاح کے لیے آپ نے راولپنڈی پریس کلب کے اندر جو اقدامات اٹھائے ہیں, تو ان کو آپ آگے کس طرح لے کر جائیں گی؟ کیا کچھ نئے آپ جو ہے نا اقدامات اٹھانے جا رہی ہیں؟ اچھا, جہاں تک میڈیکل کیمپ کی بات ہے, ہمارے جرنلسٹ چونکہ باہر کام کر رہے ہوتے ہیں, فیلڈ میں کام کرتے ہیں, سٹریس بہت زیادہ لیتے ہیں اور اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتے, تو اس حوالے سے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ یہاں پہ ہم نے میڈیکل کیمپ لگائے, ہیپیٹائٹس کے حوالے سے لگایا, کیونکہ اور چونکہ جرنلسٹ جو ہمارے ہوتے ہیں ان کا لکھنے اور کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو آئی سائٹ پہ بہت اثر پڑتا ہے, اس طرح کا کیمپ لگایا. پھر پٹھوں کے کھچاؤ کے حوالے سے اور ریماٹولوجی جو ہے بہت بڑا ایشو اس وقت جو ہے وہ اس کا کیمپ لگایا, اور یہ پریس کلب کی تاریخ کا منفرد ترین کیمپ تھا کہ جی جو پٹھوں کے کھچاؤ اور کمر درد اور اس ٹائپ کا جو ہے نا اس طرح کا ایک ہم نے پریس کلب میں جو ہے نا کیمپ لگایا, میڈیکل کیمپ. آگے بھی میرا ارادہ ہے انشاءاللہ مستقبل میں بھی کہ فری میڈیکل کیمپ جو ہے نا وہ لگنے چاہیے. اور اس میں صرف جرنلسٹ فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہے تھے, جرنلسٹوں کے جو بچے ہیں, ان کی فیملی ہے, ان کے اہل خانہ, مطلب ان کے بہن بھائی بھی, والدین بھی, وہ بھی فیسیلیٹیٹ ہو رہے تھے. اور اس میڈیکل کیمپ کے حوالے سے مجھے اپنی جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا, اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ہم کیمپ لگائیں گے. اور جہاں تک آگے مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو ابھی بہت سارے پائپ لائن میں منصوبے ہیں
کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہمارے جرنلسٹ جو ہے نا یہاں پہ آئیں تو ان کے لیے ایک اچھی سی لائبریری ہو, بچے آئیں لائبریری میں بیٹھیں. کچھ اور بھی ہیں اسی طرح 1-2 میڈیکل کیمپ ابھی پائپ لائن میں ہیں, اور مطلب بہت سا میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں اپنی کمیونٹی کے لیے. تو بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے. اور دوسرا جہاں تک پیغام کی بات ہے تو میں جرنلسٹ کمیونٹی کو یہی کہوں گی کہ اپنے کام سے اپنے آپ کو منفرد بنائیں, اپنا کام اتنا اسٹرانگ کریں کہ فیلڈ میں ریکگنائز ہو, اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں. کیپیسٹی بلڈنگ کی جتنی بھی ورک شاپس ہوتی ہیں, جتنی ٹریننگز ہوتی ہیں ان میں حصہ لیں. اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنے آپ کو نا جو ڈیجیٹل کے حوالے سے جتنی سکلز ہیں وہ حاصل کریں. ابھی اس حوالے سے بھی ہم کچھ آگے کیمپ لگانے جا رہے ہیں اور کچھ ٹریننگ ورک شاپس ایسی ارینج کریں گے جس میں ہم اپنے جرنلسٹ جو کمیونٹی ہے اور خاص طور پہ جو نئے بچے بچیاں آ رہے ہیں فیلڈ میں انہیں ہم ٹریننگ دیں, اور اسپیشلی ڈیجیٹل کی ٹریننگ دیں, تاکہ یہ جو ایک آ رہا ہے نا سوشل میڈیا کا بہت زیادہ فیک نیوز, تاکہ ہم انہیں یہ بتا سکیں کہ خبر کا فرق بھی آپ نے رکھنا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا میں اپنے آپ کو اسٹرانگ لے کے چلنا ہے. تو آپ نے کہیں فیک نیوز نہیں دینی, آپ نے پوری ایک دیکھ کے جج کر کے اچھی خبر دینی ہے اور منفرد خبر دینی ہے تاکہ آپ فیلڈ میں نام کما سکیں.